کراچی میں صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہے، اسٹریٹ کرائم آؤٹ آف کنٹرول ہے. شہریوں کے قتل کے خلاف متحدہ قومی موومنٹ نے سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع کرائی ہے اور اب یہ مطالبہ کر رہی ہے MQM کے مقتول شہریوں کے اہل خانہ کی مالی مدد کی جائے، ان کو سرکاری نوکری دی جائے. اس قرارداد میں کہا گیا کہ سندھ حکومت شہریوں کے تحفظ میں ناکام ہو چکی ہے. کراچی میں مقامی پولیس افسران کی تعیناتی کی جائے. MQM نے بھی مطالبہ کیا کہ ڈکیتی مزاحمت پر قتل کیے گئے افراد کے اہل خانہ کو 50 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے اور سندھ حکومت متاثرہ گھر کے ایک فرد کو سرکاری نوکری دینے کے ساتھ ساتھ بچوں کے تعلیمی اخراجات بھی برداشت کرے. کراچی جیسے معاشی ہب میں سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل کیا جائے. وی ریممبر کہ ایک تو چیز یہ تھی کہ جو دہشت گردی کا جب افریت تھا اور لوگ جو ہے اندھی موت مر رہے تھے تو جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا تھا تو حکومت اس طرح کا جو ہے وہ اعلان کرتی تھی. آلدو کہ ہم چاہتے ہیں اب اس آئیڈیل سچویشن میں آئے کہ کبھی کسی کو اپنے کسی کے پیارے کے جانے کی امداد وصول کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے. لیکن جب صورتحال اتنی زیادہ دیگرگو ہو جاتی ہے، اتنی خراب ہو جاتی ہے، جب کسی کا ایک کمانے والا چلا جاتا ہے، جب کسی کے گھر کا ایک فرد جو اس گھر کا رکھوالا ہے، جو اس گھر کو چلاتا ہے، جو اس گھر کے معیشت کا پہیہ چلاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے تو پھر اس گھر کے پاس اور کوئی آپشن رہتا نہیں ہے. آپشن نہیں رہتا اور ظاہر ہے لوگ کب تک خوف کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں گے. گو کہ لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے حتی الامکان، جیسے کہ بہت سارے مشورے سابقہ دور حکومت میں دیے گئے، جی آپ اپنا موبائل وہ اندر کی جیب میں رکھیں اور آپ ایسے ٹائم پہ باہر نہ نکلیں. یہ وہ بیانات ہیں ہمارے حکمرانوں کے جنہوں نے آ کے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، کوئی پلان دینا ہے. کبھی کہا جاتا ہے جی فلاں اگر علاقے میں کچھ ہوا تو علاقے کے جو SHO ہے اسے معطل کر دیا جائے گا، جس میں 6 SHOs کو معطل بھی کیا گیا. اب پولیس یہ سوچتی ہے جی کہ ہمیں آزادانہ کام کرنے دیں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے جی میڈیا ہائپ کریٹ کر رہا ہے. تو عوام کی جانب سے یہ رد عمل کیوں آ رہا ہے؟ اگر میڈیا ہائپ کریٹ کر رہا ہے تو عوام بھی کیا ہائپ کریٹ کر رہا ہے؟ یہ میرا حکمرانوں سے سوال ہے. مجھے یاد نہیں پڑتا صدر کہ پچھلے 10 دنوں میں، پچھلے 20 دنوں میں کوئی ایک دن بھی ایسا گزرا ہوگا کہ جب ہم آئے ہوں گے اور ہم نے یہ نہیں آپ کو بتایا ہوگا کہ آج کوئی مر گیا، آج کراچی میں پھر کوئی مر گیا، آج کراچی میں پھر کوئی مر گیا. جب روزانہ کی بنیاد پہ کراچی والے اپنے پیاروں کی لاش اٹھائیں گے تو ان کے پاس پھر کیا چیز رہ جائے گی؟ اور صرف یہ عام شہری کی بات نہیں ہے، کراچی کا کوئی بھی طبقہ تو محفوظ نہیں ہے. بزنس مین خاص طور پہ ان کی جانب سے بڑا احتجاج کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے ان کا کاروبار متاثر ہے. دکانوں میں ہم نے ڈکیتیاں ہوتی دیکھی ہیں، لوٹ مار دیکھی ہیں، اور ایسے سیزن میں وہ خود سیکیورٹی گارڈز رکھتے ہیں بھاری معاوضے پر، اور وہ گارڈز بھی اپنی زندگیوں پر کہتے ہیں نا کھیل کر حفاظت پر مامور ہیں. اور ان کی جانب سے تاجروں کی جانب سے احتجاج کیا گیا. ایک ٹائم تھا جب یہ کہا جاتا تھا جی کراچی میں تاجروں کو بھتے کی پرچیاں موصول ہوتی ہیں یہاں پر، لیکن جب بیان یہ آیا فیصل کہ بوری بند لاش تو نہیں مل رہی نا، تو اس کا مطلب امن ہے. تو آپ نے سٹینڈرڈ جی یہاں پہ سیٹ کر دیا ہے کہ بوری بند لاشیں ملیں گی تو ہم جاگیں گے، تو ہم سمجھیں گے کہ کراچی کا امن برباد ہو گیا ہے. اس سے پہلے ہم کچھ نہیں کریں گے، اس سے نیچے ہم کچھ نہیں کریں گے. اچھا، اب تاجر برادری نے سپر ہائی وے پر احتجاج بھی کیا، دھرنا بھی دیا، فوری تحفظ کا مطالبہ بھی کیا. گزشتہ روز یہ واقعہ پیش آیا، تب نے کل بھی اس کو ہائی لائٹ کیا تھا. سبزی منڈی کے قریب ڈکیتی نہیں ڈکیتیوں کی واردات ہوئی ہیں اور سوزوکی میں سوار شہری سے لوٹ مار کی. 2 لاکھ سے زائد رقم لوٹ کر وہ فرار ہو گئے. تو تاجر رہنما عتیق میر صاحب اب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو عتیق صاحب بہت شکریہ آپ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں. کراچی میں بڑھتے ہیں اسٹریٹ کرائمز اور کوئی ہم دیکھ رہے ہیں کوئی عام شہری اپنے گھر کی دہلیز پہ بھی لٹ رہا ہے. گلی محلے چوک چوراہے پوش علاقہ ہو یا پھر کوئی بیکورڈ ایریا ہو، تاجر برادری سب کے سبھی لٹ رہے ہیں. اس میں تاجر برادری کتنی متاثر ہوئی ہے اس پورے ماہ رمضان میں، ذرا ہمیں بتائیے گا. دیکھیے یہ تو ایک اصول ہے کسی بھی شہر کی تجارت یا خوشحالی کا کہ امن ہے تو چمن ہے. اگر امن نہیں ہے تو پھر یقیناً اس شہر کی ہر چیز تجارت ہے، معاشرت ہے یا جتنے بھی معاملات ہیں وہ ٹھیک طریقے سے چل نہیں سکتے. کراچی شہر جو کہ 2013 کے بعد ایک بہترین آپریشن ہوا رینجرز پولیس کی نگرانی میں، جس 15 میں کراچی شہر بہت سے ایسے مسائل سے نجات پا گیا، جسے بھتہ، ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان، ہڑتالیں، اسٹریٹ کرائم بھی کم ہو گیا. لیکن پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے چند سالوں سے اب وہی لوگ دوبارہ سے سرگرم عمل ہیں، اس لیے کہ مجرم زیادہ فعال ہے، وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ کس طرح کہاں وار کرنا ہے. اس کے مقابلے میں پولیس پولیٹیسائز ہے،
بہت سارے تھانوں میں کالی بھیڑیں انہوں نے مجرم سرپرستی کر رکھی ہے. بہت سارے سیاسی عوامل ہیں جنہوں نے یہ مجرم پال رکھے ہیں, یہ ان کے فائنینسر بھی ہیں, فنڈنگ کرتے ہیں. تو عدالتوں سے جو سزا ملنی چاہیے تھی, کیونکہ جرم ختم ہوتا ہے انصاف سے, عدل سے. لیکن اگر عدالتوں سے مجرم کو سزا نہیں ملے گی تو وقتی طور پہ تو آپریشن کے نتیجے میں دائیں بائیں ہو جاتا ہے, لیکن پھر پہلے سے زیادہ شدت سے وار کرتا ہے. اور خاص طور پہ یہ جو رمضان المبارک ہیں, اس میں عید شاپنگ کے لیے لوگ گھروں سے نکلتے ہیں, بینکوں سے لوگ رقم نکلواتے ہیں, اسی طرح بینکوں میں رقم جمع کروانے عتیق صاحب, میرا آپ سے ایک سوال ہے. جب آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں, حکومت جب بیانات دیتی ہے کہ جب کاروبار ہوگا تو اس طرح کے واقعات ہوں گے, اور میڈیا ہائپ کریٹ کر رہا ہے, آپ لوگوں کا حکومت سے رابطہ ہوا ہے اس احتجاج کے دوران یا اس کے بعد؟ کیا آپ کو بھی یہی کنوے کیا گیا ہے کہ آپ لوگ بھی کیا ہائپ کریٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ چند دنوں کی بات نہیں ہے. پچھلے 2 سال سے ہم بھی چلا رہے ہیں, میڈیا بھی چلا رہا ہے. اسے میڈیا کیوں, جو تصویر ہے وہ میڈیا پہ نظر آئے گی, جو حقائق ہیں وہ ہم بیان کریں گے. حکومت اصل میں دیکھیں سیدھی بات ہے, حکومت بے بس ہے, حکومت کا اداروں پہ کنٹرول نہیں ہے. اور ادارے چونکہ ان کی مشق ختم ہو گئی, کئی سالوں سے میں نے دیکھا کہ پولیس بھی اتنی فعال نہیں ہے, رینجرز موجود ہے, دائیں بائیں اس کا گزرنا ہم دیکھتے ہیں, لیکن آنے جانے سے تو جرائم کنٹرول نہیں ہوتا. کہاں گئی وہ مشقیں جو 2013 میں شروع کی گئی تھی, وہ آپریشن جو پولیس اور رینجرز نے جوائنٹ وینچر بھی شروع کیا تھا, وہ کہاں گیا؟ وہ دوبارہ سے ہوگا تو یہ کہانی رکے گی, ورنہ یہ بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ اتنے مضبوط لوگ ہیں, ان کی سرپرستی اتنی طاقتور قوتوں کے پاس میں ہے کہ یہ قتل سے دریغ نہیں کرتے. ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں سیکیورٹی فورسز کی, تو اس میں ایک چیز سامنے آتی ہے کہ یہ جو چوری اور ڈکیتی یہ والا ڈومین ہے, یہ خالصتاً پولیس کا ہے, رینجرز کا یہ ڈومین نہیں ہے. رینجرز کا جو ڈومین ہے وہ اینٹی ٹیررزم اور اس والے معاملات میں آتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یا تو دیکھیں پولیس کی استعداد کار بڑھائی جائے, یا پھر رینجرز کا ڈومین بڑھا دیا جائے اور ان کو بھی یہ والی چیزیں دی جائیں تاکہ شہری جو ہیں وہ سکون سے تو رہ سکیں؟ آپ کی دوسری بات عمدہ ہے, مؤثر ہے. یہی ماضی میں ہوا, رینجرز کا ڈومین بڑھایا گیا تو رینجرز کو بلا تخصیص آپریشن کرتی ہے, اور اسے کر کے دکھایا. رینجرز نے کراچی کو امن کا گہوارہ بنایا, رینجرز نے بدامنی میں جلتے ہوئے شہر کو امن دیا, یہ چمن بنا دیا. لیکن جب رینجرز کا ڈومین کم کیا گیا جو سندھ حکومت کے ہاتھ میں ہے, تو رینجرز پھر غیر فعال ہوگی. جس میں آپ نے فرمایا کہ اسٹریٹ کرائم رینجرز کا ڈومین نہیں ہے. رینجرز کے چار ذمہ داریاں تھیں, جس میں بھتہ, اغوا برائے تاوان, دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ, چاروں پہ قابو پا دیا. آج وہ چاروں اتنے زیادہ ماضی کی طرز پہ نہیں ہے. لیکن پولیس نے کیا کیا؟ پولیس کو سہارا دینے کے لیے رینجرز کے ساتھ اشتراک کیا گیا کہ پولیس کی کارکردگی بہتر ہو جائے. لیکن پولیس پر یہ پولیٹیکل جو ایک لیبل لگا ہے, یہ جو سیاسی قوتوں کا جو دباؤ ہے, یہ پولیس کو کچھ کرنے نہیں دیتا. تھانے میں جب کوئی خوفناک مجرم, کسی طاقتور سرپرست کا مجرم ہاتھ آ جاتا ہے تو پولیس کی تو ٹانگیں کاپتی ہیں. حالانکہ پولیس نے تو ایک مجرم پکڑا ہے, ایک بڑا مجرم پکڑا ہے, لیکن پولیس کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ یہ پھر کسی سیاسی شخصیت کا یہ سارے اثر و رسوخ اور یہ مداخلتیں بند ہوگی تو ہی کراچی کا واپس آ سکتا ہے. آپ نے بہت ساری باتیں ایسی پوائنٹ آؤٹ کی کہ وہ جو ایکسرسائز ہوا کرتی تھی, جو مشقیں ہوا کرتی تھی 2013 سے, جو وقتاً فوقتاً آپشنز ہوتے تھے, ان کی پریکٹس نہیں رہی اب پولیس کو. یہ اس پر دیکھنا ہوگا. تھینک یو سو مچ. عتیق میر صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور تاجروں کی جانب سے احتجاج جاری ہے. اب دیکھتے ہیں حکومت ان کے احتجاج پہ کیا رسپونڈ کرتی ہے.